امیر عباس ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے ٹیکنیکلی ہمارا کہ مطلب کوئی ناراض بھی نہیں ہو اور کوئی کسی کو خوش بھی نہیں کرنا مطلب بیسکلی آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ ہے سوال کرنا ہے اور پوچھنا ہے. ویسے جارج آرویل وہ خود ایک جرنلسٹ بھی تھا, بہت بڑا فکشنسٹ ناولسٹ, جو اس نے ڈیفینیشن دی ہے جرنلزم کی, وہ کہتا ہے کہ جرنلزم وہ ہے کہ جس سے آپ کسی کو اپسیٹ کر دیں. ادر دین دیٹ از پی آر. اگر آپ کسی کو اپسیٹ نہیں کر رہے تو آپ پی آر کر رہے ہیں. اب کسی سے مراد یہ کہ obviously جو آپ کی حکومت ہوتی ہے, اگر آپ کسی کو اپسیٹ بھی کر رہے ہو تو دین اٹ مینس کہ آپ کسی اور کو خوش بھی تو کر رہے وہ ہو. تو مطلب وہ اگر اس کے اپسیٹ ہونے سے کوئی دوسرا خوش ہو رہا ہے تو اس کی پی آر ہو رہی. تو یہ مطلب دس از سم تھنگ میں اسی لیے اٹس اسٹریچ ویری تھن کارڈ کہ آپ کو اس پہ چلنا ہے. ہاں یہ تو ہے. تو ویسے کبھی دل نہیں کیا کہ پروگرام اینکر بھی کرتا, مطلب آپ کر رہے ہیں پالیٹکس کرنٹ افیئرز نہیں, پالیٹکس کرنٹ افیئرز. بہت سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ 2002-03 میں جب پرائیویٹ چینلز آئے اور لائسنسز ایشو ہوئے تو میرے پاس ایک 10 سال کا لائیو شوز کرنے کا ایکسپیرینس تھا. انگریزی بھی مناسب تھی, اردو بھی گزارا ہی تھی. تو بہت ایک لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں, لیکن میں اب جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک تو میں نے 10 سال کا بیچ میں انڈسٹری سے پورا گیپ بھی لیا. 2009 سے 18 میں نے کسی بھی چینل سے میں منسلک نہیں رہا, لیکن میں آپ جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو شاید دیٹ کیم آؤٹ ویری نیچرلی. مجھے وہ نیچرل نہیں لگ رہا تھا کہ میں نیوز کرنٹ افیئرز کے شعبے کی طرف جاؤں. میں انٹرٹینمنٹ, سوشل سائڈ, بچوں کے ساتھ, یہ میرا ایک انٹرسٹ رہا ہے. میوزک, کلچر, آرٹس. میں آپ کا ایک دیکھ رہا تھا کلپ ابھی کچھ دن پہلے, ضیاء محی الدین کا انٹرویو. تو کچھ مطلب بیکاز ہی ہیڈ لاٹ آف اسٹوریز, ان کے پاس بہت کچھ. تو موسٹ انٹرسٹنگ اور کوئی فاوپا اور کچھ ایسی سچویشن جس میں مطلب واقعی پسینے نکل گئے. نہیں, پراؤڈ مومنٹ تو ضیاء صاحب کا آپ نے ذکر کیا. میرا خیال ہے ان سے بڑا نام پاکستان کی صداکاری میں اور براڈ کاسٹ ہسٹری کے اندر نہیں ہے. اور یہ بات ہے 2006 کی جب پی ٹی وی لاہور سینٹر سے اپنا فیض صاحب کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی صاحبہ اس وقت جنرل مینیجر تھیں پی ٹی وی کی پروڈیوسر. تو ہم نے ایک شو ڈیزائن کیا کہ جتنے لیڈنگ اینکرز ہیں, معین اختر, انور مقصود صاحب, مستنصر طاہر صاحب, خوشبخش شجاعت, قرۃ العین علی, یہ جتنے بڑے بڑے نام, کمل نصیر صاحبہ, تو ان کے انٹرویوز کیے جائیں. اب اس کا نام ہم نے رکھا یو ہوسٹ نائٹ. اب اس کے اندر ایک سوال آیا کہ بھائی ضیاء محی الدین صاحب کو کیسے. اب میری تو نہ کبھی ملاقات, نہ ہماری اوقات کے ضیاء صاحب کو کہیں. تو منیزہ صاحب نے کہا میں ان کو فون کرتی ہوں. انہوں نے فون کے ملایا, کہا کہ اس طرح ساڈا پروگرام ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو وہ آپ کو ہم اس میں آخری ایپیسوڈ میں ایز اے فنالے آپ کو ہم بلوانا چاہتے ہیں. تو ضیاء صاحب نے سوال کیا کہ who is the interviewer. اچھا, اب ایک مومنٹ تھا کہ تو منیزہ صاحب نے کہا کہ وہ ہمارا اسلام آباد کا ایک بڑا اچھا ہوسٹ ہے, طریف شریف, توثیق حیدر اس کا نام ہے. وہ اب ہم سامنے بیٹھے, لینڈ لائن پہ بات ہو رہی. اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ. تو انہوں نے آگے سے ان کو نام کہتے ہیں مونچھوں والا لڑکا. تو میرے لیے لفظ کہ ان کو میرا نام اس طرح سے پہچان کے وہ کہ ہاں توثیق حیدر نہیں, جو میرا اس وقت مرتبہ لیول اوقات جسے کہیں اب بھی ضیاء صاحب کے سامنے, تو ان کا یہ لفظ آنا کہ مونچھوں والا لڑکا میرے لیے وہ ایک ایوارڈ سے کم نہیں تھا کہ میں نے ضیاء محی الدین کے سامنے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے آپ کو ہلکا سا ریکگنائز کروایا ہوا ضرور ہے کہ اس نام سے انہوں نے کہا مونچھوں والا لڑکا. اور کہا جی ہاں مونچھوں والا لڑکا. تو ہی اگریڈ. اور پھر جو آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جن کلپس کا آپ ذکر کریں, تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے بات کر کے اجازت لینے میں بھی ہم لوگ بہت ڈرتے تھے. میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے ان سے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی میں, ناپا میں میں نے ان سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. ارے واہ, یو آر بلیسڈ, یو آر بلیسڈ. واہ میں اور آپ تو ایم ہی رہ گئے بس ہم رہ گئے.
ہم منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ برین تو اتارنے کا بڑا مزہ آتا تھا, کیا اردو بولنا. تو انیکا کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ کر لیتی ہیں, کچھ کھانا وانا بنا لیتی ہیں؟ یہ کھانے کا سوال آپ نے مجھ سے کیوں سٹارٹ کیا؟ آپ نے ان سے آپ نے کہا تھا کہ یہ سوال نہیں ہوگا کھانے کا, یہ بھی جینڈر اسٹیریوٹائپ سوال, یہ بھی جینڈر اسٹیریوٹائپ سوال. خود اچھا بہت مزیدار کھانا بناتا ہے. وہ تو مجھے تب پتہ چلے گا جب ہم کھائیں گے. آپ ضرور تشریف لائیے, لیکن یہ بڑا ان کا صحیح سوال ہے کہ تم نے, اگر تمہیں پتہ ہے میں اچھا کھانا بناتا ہوں تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کی طرف بھی آؤں گا نا. نہیں, پہلے آپ ادھر سے سٹارٹ کریں. اب ہم تینوں مل کے یہ جو انہوں نے پرتکلف اہتمام کیا ہوا ہے تو اس کا ایگزیکٹلی فائدہ اٹھایا جائے. لیکن آئی کین کوک اینڈ آئی کین کوک ویری ویل. اچھا, مجھے وہ مجبوری نہ ہو نا جب تک کسی چیز کی, تو آپ کو کوکنگ اچھی لگتی ہے. جب جس دن مجبوری بن جائے اس دن مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے. ویسے تو اسی آپ تو شوق سے دوستوں کو دعوت, مجھے تو خود اپنے لیے کم دوستوں کے ضمیر کو پتہ ہے اہتمام سے پکانا کہ بھئی اچھا آج لال لوبیا کا دن ہے تو وہ لال لوبیا کیسے پکنا ہے, اس کی کیا لوبیا لال کے علاوہ بھی ہوتا ہے, سفید لوبیا بھی ہوتا ہے, ہرا لوبیا بھی ہوتا ہے, یا بھنڈی پکنی ہے یا بھنڈی کو. تو میرے جو اہتمام والی کوکنگ ہے نا اس کا مجھے یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ امیر سے کھانا نہ ہی پکوایا, نہیں تو ہم پیٹ پکڑ کے باہر جائیں گے. نہیں پکوایا بھی نہ جائے, اور امیر سے یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ یہ کیا بنا, کیا ہے یہ کیا بنا, یا آج کیا پکائیں, وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی نہ ہی سمجھے آپ. یہ سمجھ آ گیا. انیکا کوئی بہت ہی انٹرسٹنگ گیسٹ ہو جس سے یا تو مطلب اچھا کوئی بلنڈر ہوا آن ایئر لائیو؟ اللہ کا شکر ابھی تک اس ڈیکیڈ اینڈ ہاف میں بلنڈر کوئی نہیں ہوا. ایک بلنڈر بھی نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, آپ کو تھینک پتہ نہیں گڈنس چلا نہیں ہوا. پتہ نہیں. کچھ گیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت مذاق کے طریقے سے چیزیں ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل فیصل واڈا بہت انٹرسٹنگ ہے اچھا ایز اے گیسٹ, کیونکہ وہ نئے شیخ رشید لگتے ہیں مجھے, میرے خیال میں وہ اس ٹائم پر. اب یہ بڑی ویسے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی, لیکن میں تو ان کے سامنے آپ کا بالکل حق ہے. امیر عباس کوئی ایسا نیوز بلوپرز جنہیں کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. مثلا ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ خراب دہی کھانے سے کچھ لوگ, کراچی میں نا وہاں سے وہ خبر ہے کہ خراب دہی کھانے سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے, وامٹنگ سم تھنگ کچھ. تو اب انہوں نے پوچھا رپورٹر سے کہ کتنے لوگ زخمی ہو گئے. اچھا ایک اسٹیڈیم ہے سری لنکا میں, شاید ہیمبن ٹوٹا, سری لنکا میں شاید کرکٹ اسٹیڈیم. تو ایک اور ہمارے دوست انہوں نے سوال کیا, وہ میں ساتھی تھا, محمد بوٹا اسٹیڈیم کا نام, اسٹیڈیم کا نام. تو اس طرح کے بلوپرز عموماً لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا نہیں. گیسٹ کے ساتھ تو رہتا ہے, آپ جیسے کہہ رہی تھیں. ہاں نہیں وہ تو گرمی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے نا, اینکر اور سیاستدانوں کے ساتھ لڑائی رکوانا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے کوئی ایسا گیسٹ جو کہ مطلب انیکا نثار کو بہت پسند کرتا ہو کہ بس انیکا ایک کال پہ a lot of guests are very kind in that regard کہ کئی گیسٹ بہت سارے شوز کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے اس طریقے سے, لیکن الحمدللہ ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ رہنا چاہیے. بالکل, اس لیے کیونکہ آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں, وہ گیسٹ آپ کے پروگرام پہ آنے کے لیے oblige نہیں ہے. آپ اس کو عزت دیں, اس سے سوال جتنا مرضی سخت پوچھیں, آپ اس سے لاجک مہمان کی عزت تو بالکل, لیکن مہمان نوازی اپنی جگہ اس سینس میں کہ یو نو وین ہی از دیئر تو آپ بے عزتی اور پرسنل نہ ہو جائیں. پرسنل گرج میرا کسی سے نہیں ہے, تو زیادہ تر گیسٹ جو ہیں وہ الحمدللہ آرام سے. تو اسی شرارتی تو آپ, میں نے جب سے جانتا ہوں آپ نہیں تھے تو پہلے بہت شرارتیں کی ہیں, سنتے رہے ہیں کہ بڑی چوٹیں لگواتے تھے آپ. کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ کی؟ 13 میں سے ایک ہڈی کا واقعہ چلے آپ کو سنا دیتا ہوں. 13 دفعہ میری مختلف جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں, درختوں سے گر کے, کار ایکسیڈنٹس میں. وہ جناب ایک بہت ہی ضمیر جیسے تو نہیں, وہ کافی بہت زیادہ صحت مند قسم کے دوست تھے. انہوں نے آ کے بہت جیسے بڑے عرصے بعد ملاقات کر کے نا ایسے اٹھا کے پیار میں نا ایسے بھینچا آپ کو, بھینچا صحیح معنوں, بڑے عرصے بعد میں نے بھینچا کے لفظ سنا, صحیح معنوں میں بھینچا. اور باقاعدہ آواز آئی, آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے آواز سنی, کٹک ٹوٹ گئی تڑک کر کے, ایکچولی تڑک کر کے ٹوٹی, اور اس وقت بالکل احساس نہیں ہوا, لیکن ایک دن کے بعد سے تو وہ ہڈی جو ہے, اس طرح سے ہڈیاں بہت ٹوٹی ہیں کار ایکسیڈنٹس میں.
شائستگی نہیں ہے اس طرح ملنے میں. آپ پیار سے اگر کسی محبت سے مل رہے ہیں نہیں اگر آگے جاندار انسان ہو تو پھر ٹھیک ہے, لیکن نہیں, جاندار کے ساتھ بھی کیوں زیادتی کرنی ہے بھائی, آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے. پاکستان میں آپ پرسنل اسپیس کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں پرسنل اسپیس نام کی چیز نہیں ہوتی, ادھر سارے ملتے کسی طریقے سے. نہیں یار, لیکن اگلے کی پسلیاں توڑ دو اور آپ کی میں نے کہا تھا مار سے چل رہی ہے, ان کی تو پیار سے ٹوٹ گئی ہے.